یہ واقعہ ہے سمرقند کے ظالم و جابر بادشاہ کا۔ وہ بادشاہ جب بھی سمرقند کے شہر میں تشریف لاتا تو تمام لوگ اپنی بیٹیوں کو چھپا دیتے، کیونکہ بیٹیوں کی ناموس کو اس ظالم سے خدشہ تھا۔ تمام شہر کی لڑکیاں سمرقند کے بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سے ڈرتی تھی۔ لوگ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کے اس خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کہیں ہماری بچی کو سمرقند کا بادشاہ نہ دیکھ لے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن سمرقند کے بادشاہ نے عام کپڑے پہنے اور اپنی رایا میں چہل قدمی کو نکلا۔ جب وہ بیچ شہر کے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی دروازہ بند کر رہی تھی، جو کہ نہایت خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ عام لباس میں اس کے ساتھ چند سپاہی بھی تھے۔ اس نے ان سپاہیوں سے دریافت کیا، یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، محمد حسیب کا یہ گھر ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس اپنے دربار میں چلا گیا۔ عہدے پر واپس بیٹھ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ محمد حسیب کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے جا کر محمد حسیب کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، میں نے اس کو دیکھا، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہے، کیا تم اس کا نکاح میرے ساتھ کرو گے؟ یہ بات سن کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میں اس کا باپ نہیں بلکہ میں اس کا چچا ہوں۔ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے اور وہ میری سرپرستی میں ہے، میں خود اس کا فیصلہ نہیں لے سکتا، بچی سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتاؤں۔ محمد حسیب وہاں سے واپس گیا۔ اس نے واپس آ کر سارا واقعہ جب بیان کیا، لڑکی نے کہا، چاچا جان آپ اس عمر میں کہاں خوار ہوں گے، ویسے بھی اب بادشاہ کی نظروں سے میں زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکتی، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو وہ کسی صورت بھی مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ چاچا نے کہا، بیٹی اگر تو کہے تو میں تیرے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، خود کو اس طرح کمزور و بے آسرا نہ سمجھنا۔ بھتیجی نے کہا، چاچا جان آپ کا سایہ اگر میرے سر پر سلامت رہے تو اس کے بدلے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اس لیے آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، اگر اس نے مجھے پسند کر لیا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار۔ اسی دوران بادشاہ کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ ابھی کے لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ چچا نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے 1-2 دن کا وقت دیجیے، میں خود لڑکی کو آپ کے ساتھ بیاہ کر رخصت کروں گا، لیکن انہوں نے اس بوڑھے آدمی کی ایک بات نہ سنی اور وہاں سے اس لڑکی کو لے کر شاہی محل میں چلے گئے۔ جب لڑکی کو شاہی محل میں لایا گیا، بادشاہ فرط و اضطراب میں ناچنے لگا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا، سمرقند کی تو پہلی لڑکی ہے جس پر میرا دل آ گیا، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہو، میں نے تم سا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس کے ساتھ نکاح پڑھوایا۔ بادشاہ ملکہ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرتا تھا، بے شمار محبت و پیار کے ساتھ وہ ملکہ اس کے ساتھ رہی، لیکن دل میں اس کو اپنے چچا کی مظلومیت ہمیشہ یاد آتی، لیکن وہ اتنی بے بس تھی کہ کچھ نہ کر سکتی۔ اسی طرح 5-6 مہینے گزر گئے، بادشاہ کی محبت اس سے کم ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ بادشاہ اس کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سیر کو گیا، ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ ملازمہ نے کہا، آپ خود کو اس محل کی واحد ملکہ نہ سمجھیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی ملکائیں آئیں اور انہیں اس محل کے تہانوں میں قید کر دیا گیا، اور ان کی چیخو پکار آج بھی اس محل کے قید۔ سن کر وہ چونک کے ملکہ نے کہا، مجھے بھی بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ اس پر اس ملازمہ نے بتایا کہ اس محل کے نیچے ایک تہانہ ہے جہاں پہ بے شمار ملکائیں بند ہیں۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو وہ اس کو دلہن بنا کر لے آتا ہے۔ چند ماہ کے بعد وہ دوسری لڑکی کو جب لاتا ہے تو پہلی کو قید خانے میں قید کر دیتا ہے۔ یہ سن کر اس کا دل اور بھی زیادہ ڈوبنے لگا۔ اب اس ملازمہ نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیے، وہاں پہ ایک لڑکی ہے جو آپ کا ہر وقت پوچھتی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس سے ملواتی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر یہاں پر بھیجا۔ آپ مجھے بہت زیادہ نیک اور نمازی لگی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ راز بتا رہی ہوں۔ ملکہ نے جب یہ ساری کہانی سنی تو اس کو ترس آ گیا۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی کچھ کروانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ملکہ اس کے ساتھ چل دی۔ جب وہ قید خانے میں پہنچی، ملازمہ نے کہا، آپ اندر جائیں، میں یہاں باہر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ اندر چلی گئی۔ جب ملکہ اندر پہنچی تو ایک بوڑھی عورت وہاں پہ بیٹھی ہنسی۔ ملکہ نے پوچھا، آپ مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں مسکرا رہی ہیں؟ بڑھیا نے کہا، ایک اور قیدی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، میں قیدی نہیں، میں یہاں کی ملکہ ہوں۔ بڑھیا نے کہا، میں بھی ملکہ تھی۔ یہ سن کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، آپ بھی ملکہ تھی؟ اس نے کہا، بادشاہ نے سب سے پہلے مجھ سے ہی شادی کی تھی اور اب میرا یہ حال ہوا۔ اس ملکہ نے کہا، میں قیدی نہیں ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کا حال دریافت کرنے کے لیے اس ملازمہ کے ساتھ آئی۔ یہ سن کر وہ آگے سے بڑھیا ہنسی اور اس نے کہا، یہ ملازمہ ہم سب کو بھی یہی کہہ کر یہاں لائی تھی کہ قید خانے کی ملکوں کا حال بہت برا ہے اور آپ چھڑوا لیں، لیکن جب یہاں آتی ہے ہمیں اندر بیچ کر خود واپس چلی جاتی ہے۔ آج تک جو یہاں آئی وہ واپس نہ گئی،
اور تم بھی اب اس قید خانے کی زینت بن چکی ہو۔ ملکہ یہ سن کر واپس بھاگی۔ جب واپس گئی تو سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ اندھیری کوٹھڑی تھی، یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی، بہت ڈری، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، غم میں وہ رونے لگی۔ پھر اس دیر عمر کی خاتون نے کہا چلو میں تمہیں باقی قیدیوں سے ملواتی ہوں۔ پھر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بہت ہی زیادہ مسلے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو بڑھیا تھی اس نے کہا آگے چلو، لیکن اس نے کہا نہیں، مجھے اس لڑکی کو دیکھنا ہے، یہ کون ہے؟ پورے قید خانے میں واحد وہ جو کہ نماز ادا کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی، اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ دونوں کو غشی پہ غشی آنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر باقی قیدی حیران ہو گئیں کہ آخر ان دونوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ روتے روتے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئی اور خوب روئیں۔ پھر جب وہ دونوں خاموش ہوئیں تو باقی قیدیوں نے پوچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہو؟ اس پر ملکہ نے کہا یہ میری چھوٹی بہن غزالہ ہے۔ 2 سال پہلے ہم حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، ہم 2 بہنیں اور ایک ہمارے والد صاحب تھے۔ قافلے میں ایک دن صبح صادق کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر مجھے خبر دی تمہارے والد اور تمہاری بہن غزالہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری حالت خراب ہو گئی، میں بہت زیادہ روئی، پریشان ہوئی، لیکن اب میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہاں سے میں اپنے چچا کے پاس آئی، چچا جان نے میری پرورش کی اور وہ ان لٹیروں کے ڈر سے سمرقند میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے معلوم نہیں، اس سے آگے تو غزالہ کو معلوم ہوگا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ پھر غزالہ نے بتایا کہ جب ہم حجاز مقدس کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ابا جان کو عادت تھی کہ وہ باقیوں سے علیحدہ ہو کر اپنا خیمہ لگاتے تھے، کیونکہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن جب ابا جان اپنا خیمہ ایک جنگل کی طرف لگائے ہوئے تھے اور رات کو وہ باہر تہجد پڑھ رہے تھے، میں خیمے کے اندر، اچانک میں نے خیمے کے باہر 2 آدمیوں کی آواز سنی کہ یہی وہ خیمہ ہے۔ جو ہی میں خیمے سے باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن وہ سب اندر گھس آئے۔ انہوں نے ابا جان کو اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور وہ مجھے لے کر صحرا میں پہنچے۔ میں بہت روئی چلائی لیکن کسی نے میری آوازاری نہ سنی۔ ابا جان کو بھی انہوں نے گھوڑے پر باندھ دیا۔ اس کے بعد مجھے یہاں اس محل میں لایا گیا۔ مجھ سے کنیزوں نے آ کر کہا بہت زیادہ خوش نصیب ہو کیونکہ تمہیں بادشاہ نے پسند کیا ہے اور تمہاری شادی وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں روئی بلبلائی لیکن میری چیخو پکار کسی نے نہ سنی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ پھر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ ابا جان نے مجھے ان کے بچپن ہی سے بے شمار قصے و واقعات سنائے ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ غیب داد ہوتی ہیں اور وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ پھر 4-5 عورتیں آئیں، انہوں نے مجھے دلہن کی طرح زبردستی سجا دیا۔ میں نہ کرتی رہی لیکن انہوں نے زبردستی کی میرے ساتھ اور مجھے وہ پیراہن پہنا دیا اور اسی لباس پہنایا۔ اس کے بعد شاہانہ انداز میں کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت آتے ہوں گے، خاموش کرو، یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو میرے غم کی انتہا نہ رہی۔ غم و بیقراری میں میرے منہ سے چیخ نکلی، اے مدینے والے محمد مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ اسی چیخو پکار میں تھی کہ اچانک مجھے باہر سے آوازیں آنے لگی کہ بادشاہ سلامت کو کسی بچوں نے کاٹ لیا ہے۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسی طرح سب محل کے لوگ حیران تھے کہ آخر وہ بچو کہاں سے آیا تھا اور اس کا زہر اتنا ظالم تھا کہ 5-6 مہینے تک بادشاہ سے وہ زہر نہ اترا۔ پھر اچانک ایک دن میں نے ملازموں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ بادشاہ سلامت ٹھیک ہو گئے ہیں اور آج شام کو غزالہ سے نکاح کریں گے۔ یہ سن کر میں پھر رونا چلانا شروع ہو گئی۔ شام کو 4 کنیزیں میرے پاس آئی، مجھے عروسی جوڑا دیا اور کہا یہ پہن لو، اب تو 6 مہینے تمہیں یہاں پر ہو گئے ہیں، اب تو تم یہاں کے ماحول کی عادی ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر میں روئی چلائی، میں نے کہا میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، لیکن ان عورتوں نے زبردستی مجھے وہ کپڑے پہنا دیے اور پھر زبردستی میری شادی بادشاہ سے کروا دی گئی۔ اس کے بعد چند مہینے گزرے اور میں دوسری عورتوں کی طرح یہاں کال کوٹھڑی میں بند کر دی گئی۔ اب ملکہ نے پوچھا میرے والد صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا والد صاحب کا تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ جب مجھے یہاں پر بند کیا گیا تب تک مجھے والد صاحب کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔
दरअसल हुआ यूं था, जब उन्होंने गजाला को अगवा कर लिया तो उसके बाप को वहीं पर छोड़ दिया था। अब वहां पे उनका बाप रोता धोता मदीने तक पहुंचा। मदीने में जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की जालियों के साथ लगकर खूब रोया, अल्लाह ताला से फरियाद की कि ऐ मेरे मौला, मुझे अपनी बेटी गजाला तक पहुंचने की ताकत नसीब फरमाए। यही वो सोच रहा था, यही वो कह रहा था। ऐसा करते करते उसे 2 साल गुजर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के साथ लगे हर रात वो सो जाया करता। इसी तरह उसे एक रात ख्वाब आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आए और कहा, ऐ मेरे प्यारे बंदे, जाओ और समरकंद के हाकिम को तबाह और बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। उसने यहाँ के लोगों को बहुत सता रखा है। यह हाथ देखकर वो चूक गया। वो उठा, कलमा पढ़ा, डर गया, फिर सोया। फिर ख्वाब में आया, ऐ मेरे बंदे, वो बेटी जिसे तू बरसों से ढूंढ रहा है, जिसका तू कह रहा है मैं उसे लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा, वो तेरी बेटी गजाला इस वक्त समरकंद के बादशाह के पास है। जा और जाकर अपनी बच्ची का वहां से इंतकाम ले। ये बात सुनकर वो फिर उठा, खौफनाक हालत हो गई। अब उसे मालूम नहीं था कि आखिर इतने बड़े बादशाह के साथ नहत्ता वो कैसे उसके साथ टक्कर लेता। वो वहां से चल दिया। मालूम नहीं था उसे कि किधर जाना है और क्या करना है। फिर रास्ते में नींद आ गई। ऊँघ आई तो ख्वाब देखा, किसने कहा तू कुस्तुनतुनिया जा, वहां का हाकिम तेरी मदद करेगा। इसी तरह वो फिर कुस्तुनतुनिया की तरफ चल दिया। जब वो तुर्की की सरहद पर पहुंचा तो देखा कि उसके इस्तकबाल के लिए बेशुमार सिपाही खड़े हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। उन सिपाहियों से कहने लगा कि मैं आम आदमी हूँ, तुम लोग मुझे इस तरह इस्तकबाल क्यों कर रहे हो। इस पर उन सिपाहियों ने उसका नाम दरियाफ्त किया। जब उसने बताया तो उसे अंदर ले गए। वो वक्त के बादशाह तुर्की में कुस्तुनतुनिया के बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह एक फौज के दस्ते के साथ वहां खड़ा था। अब उसने कहा कि आपको कैसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, या आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ। शायद आप जिसका इंतजार कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। उस बादशाह ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर सारा माजरा बयान कर दिया है, और तुम वही हो जो समरकंद के बादशाह का किस्सा तमाम करोगे और वहाँ के मजलूम बच्चियों को उससे बचाओगे। ये सुनकर वो हैरान हो गया। इसके बाद उस बादशाह ने अपनी वो सारी फौज का दस्ता उसे दिया और कहा कि आप जाओ और समरकंद पर चढ़ाई कर दो, क्योंकि तुम्हारी बच्ची उसके कब्जे में है और न जाने कितनी लड़कियों को उसने कैद कर रखा है। ये सुनकर वो वहां से चले। जब समरकंद पहुंचे, वहां पे चढ़ाई की, लश्कर इस्लाम उन पर टूट पड़ा। इस तरह वो लश्कर 1 मिनट की ताब न लाते हुए सब के सब सिपाही हलाक कर दिए गए। समरकंद के बादशाह को तख्त से उतार कर अपने कदमों में रखा। इस गजाला करता हुआ उसका बाप तहखाने की तरफ बढ़ा। अब दोनों बच्चियां उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो अपने वालिद साहब की आवाज पहचानती थी। जब तहखाने के तालों को तोड़कर वो अंदर पहुंचा, तमाम औरतें आजाद करवा ली गईं और उसे अपनी दोनों बच्चियां भी मिल गईं।